اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Bashir Ahmad. Today we are going to learn about TCP/IP model or Transmission Control Protocol Internet Protocol model. So let's start. TCP/IP model. TCP/IP mean Transmission Control Protocol Internet Protocol. TCP/IP model is made up from the combination of these two protocols, TCP and IP. TCP/IP model was developed and proposed by United States Defense Department Advanced Research Project Agency called ARPA. The main objective of TCP/IP model was to connect military network so different devices can communicate with each other through internet and follow their TCP/IP model. TCP support transport layer and IP support network layer of this model. ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ TCP/IP ماڈل OSI ماڈل سے بنا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں. دونوں ماڈل الگ الگ ہیں، بلکہ TCP/IP ماڈل OSI ماڈل سے پہلے بنا ہے. 1990 میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن نے OSI ماڈل کو ڈیولپ کیا اور TCP/IP ماڈل کو امریکن پروجیکٹ ARPA نے ڈیولپ کیا. OSI ماڈل ایک ریفرنس ماڈل ہے. اس میں 7 لیئرز ہے. TCP/IP ماڈل میں 4 لیئرز ہے یا 5 لیئرز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ TCP/IP ماڈل OSI ماڈل سے نہیں بنا ہے. اصل بات کیا ہے اور یہ دونوں ماڈل کیوں بنے ہیں؟ کیونکہ مختلف کمپنیوں کے ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پر ڈیل کا لیپ ٹاپ صرف ڈیل کے لیپ ٹاپ سے کمیونیکیشن کر سکتا تھا، دوسری کمپنی کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتا تھا. اس لیے امریکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن نے اپنی طرف سے کوشش کی، کیونکہ دونوں کو کمیونیکیشن کا پرابلم تھا، دونوں کو کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا. اس لیے ISO نے اپنی طرف سے کوشش کی اور امریکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے اپنی طرف سے کوشش کی تاکہ ایک ماڈل ڈیولپ کیا جائے جس کی تھرو ڈفرینٹ ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکیں. دونوں کی ریسرچ میں فرق یہ تھا کہ ISO والوں کی جو ٹیم تھی ان کے کام میں آن پیپر کام زیادہ تھا اور سٹیپ بائی سٹیپ تھا اور بالکل ڈاکومنٹڈ بیس تھا اور سب فارمیلٹیز کو فالو کر رہا تھا اور زیادہ کام ان کا جو تھا وہ تھیوریٹیکل تھا. انہوں نے دراصل 7 لیئر کی فنکشن کو ڈیفائن کی اور بہت اچھی طرح ڈیفائن کی. دوسری طرف امریکن ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا جو کام تھا وہ اس مسئلے کو جلد حل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے پریکٹیکل کام جلدی شروع کی تاکہ جلدی سے کمیونیکیشن سٹینڈرڈ کو بنایا جائے، اور انہوں نے امپلیمنٹیشن پر فوکس کیا، آن پیپر کام نہیں کیا اور وہ کمیونیکیشن ماڈل بنانے میں آخر کار کامیاب ہو گئے. اس ماڈل میں 4 لیئر تھے یا 5 لیئر تھے. انہوں نے پیپر ورک نہیں کیا، انہوں نے صرف پریکٹیکل کام کیا اور انہوں نے ٹرانسمیشن کو چند سٹیپس میں کیا
और एक खास तरतीब में की। दरअसल इस मॉडल में लेयर्स नहीं थे, ये 4 या 5 लेयर्स को हमने बाद में बनाए, क्योंकि जब ओएसआई मॉडल की फंक्शन हमें मालूम हो गई और पहले स्टेप में जो काम था वो ओएसआई मॉडल ने 3 लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर में करता था। इसी तरह दूसरी स्टेप का काम हमने ट्रांसपोर्ट से मैप किया, यानी दूसरी लेयर का जो काम था वो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर से मैप किया। इसी तरह तीसरी स्टेप का जो काम था वो नेटवर्क लेयर से मैप किया, और चौथी स्टेप का काम हमने डेटा लिंक लिया और फिजिकल लेयर से मैप किया। और मैपिंग के बाद हमने टीसीपीआईपी की 4 लेयर बनाए, कुछ लोगों ने 5 लेयर बनाए। अगर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को अलग-अलग करे तो 5 लेयर बनते हैं। अगर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को एक लेयर में लिया जाए तो 4 लेयर बनते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, commonly known as TCP/IP, is a set of data communication protocol used for internet and other similar network. TCP/IP was developed by United States Department of Defense Advanced Research Project Agency in 1969 for research sharing project called ARPANET. These are the 7 layers of OSI model. On the other side, there are 4 layers of the TCP/IP original model, and the other is updated model which have 5 layers. Application layer. This is the topmost layer of TCP/IP model and is used for interaction between user and application. The application layer is the combination of session, presentation, and application layer of OSI model. It means that all the functions handled by these 3 layers in OSI model are handled by TCP/IP model. Application layer is a support for different user application like file transfer, email, web browsing, remote login. It also means that application layer perform all those functions which is the responsibility of application layer, presentation layer, session layer in the OSI model, like file transferring, web surfing, email, and virtual terminal. Data translation, data compression, data encryption, data decryption, session management, authentication, and authorization. All these functions is the responsibility of application layer in the TCP/IP model. Transport layer. Similarly, the transport layer of OSI model, the transport layer of TCP/IP model is responsible for segmentation, flow control, error control, connection list, and connection-oriented data transmission. Transport layer provides the mean for the transport data segment across the internet. The transport layer is concerned with the host-to-host communication. Transmission control protocol provide reliable, connection-oriented transport of data between two endpoints on two computers that use internet protocol to communicate.
The TCP/IP transport layer protocol ensures that packets arrive in the sequence and without error by swapping acknowledgement of data reception and retransmitting lost packets. This type of communication is known as end-to-end transport layer protocol. At this level are transmission control protocol and user datagram protocol. Internet layer. The internet layer is the second layer of TCP/IP model. It is also known as network layer. The main work of this layer is to send the packet from any network and any computer till they reach the destination irrespective of the route they take. In short, just like the network layer of Wi-Fi model, internet layer of the TCP/IP model is responsible for logical addressing, routing, and path determination. It also converts segments into packets. Network access layer. Network access layer is the fourth layer of TCP/IP model. This layer is also called network interface layer. This layer provides access to the physical network. The data is transmitted and received across the physical network and the network access layer. This layer combines the physical and data link layer and route the data between devices on the same network. This layer defines how the data should be sent physically through the network. All the responsibility of data link layer of Wi-Fi model, framing, physical addressing, error control, flow control, and access control is the responsibility of network access layer. And all the responsibilities of physical layer of OSI model like bit synchronization, bit rate control, physical topologies, and mode of transmission is the responsibility of network access layer. Thank you. This is enough for network access layer because we have already discussed all these layers in detail in the OSI model. Thank you.